سندھ کی باری آتے ہی شہباز اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے فورس سمیت کراچی کے لیے کیے گئے دیگر وعدے پورے کریں۔ نفرت کی سیاست کرنے والوں کو کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے پہچان لیا۔ ہم انتہا پسندی کی سیاست کے بجائے کراچی کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کرتے ہوئے یہاں جعلی میئر بنوائے، جس کا فائدہ عوام کو ہو رہا ہے۔ شہباز اسپیڈ نے 2 سال میں کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بلاول بھٹو نے K4 منصوبے کے لیے شہباز اسپیڈ کی درخواست کی تھی، جس پر توجہ نہیں دی گئی۔ نیو ہب کینال کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہب کینال منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 1 سال کا وقت دیا تھا، جسے 11 ماہ میں ہی مکمل کر لیا گیا۔ عوام کی خدمت کا یہ سفر جاری رہے گا۔ قومی اسمبلی نے آرم فورسز یا سول آرم فورسز کو 3 ماہ کے لیے مشکوک شخص کو گرفتار کرنے کے اختیارات دینے کا بل منظور کر لیا۔ اپوزیشن نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل پیش کرنے کی تحریک کی مخالفت کی۔ PTI کے رکن علی حمزہ نے کہا کہ بل 11 اگست کو پیش کیا گیا، اسے منظور کرنے کی اتنی کیا جلدی ہے۔ GUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قانون سازی سے پاکستان کے ہر شہری کو مجرم قرار دے دیا ہے۔ حکومت جب چاہے بغیر پوچھے کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ معاشی میدان میں پاکستان کی ایک اور کامیابی، عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ 1 درجہ بہتر کر دی۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر کے CAA1 کر دی ہے۔ موڈیز کے مطابق پاکستان کا معاشی آؤٹ لک مستحکم ہے۔ پاکستان کی مقامی غیر ملکی کرنسی کا کریڈٹ ریٹنگ اس سے پہلے سے AA2 تھی۔ موڈیز کے مطابق ریٹنگ میں بہتری پاکستان کی ایکسٹرنل پوزیشن میں بہتری کو ظاہر کرتی ہے اور پاکستان کے فارن ریزرو میں مزید بہتری ممکن ہے۔ FBI کو ٹیکس فراڈ کیسز کی تحقیقات کے لیے اضافی اختیارات مل گئے ہیں۔ تمام انٹرنیٹ ٹیلی کام کمپنیاں اور PTI کو معلومات FBI کو دینے کا پابند کر دیا۔ بورڈ کے مطابق نجی آڈیٹرز رجسٹر افراد کی ڈیٹا کی رازداری کو یقینی بنانے کے پابند ہوں گے۔ نئی ترمیم شدہ قانون کا اطلاق نجی شعبے کے ماہرین یا آڈیٹر بھی ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے آذربائیجان کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل کو آذربائیجان کے اعلیٰ ترین پیٹریوٹک وار میڈل سے نواز دیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف اور کرنل جنرل کریم ولیف کے درمیان ملاقات میں باہمی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ کرنل جنرل کریم کا مارکہ حق میں پاکستانی فوج کی کامیابی کو خراج تحسین، آذربائیجانی وفد کی یوم آزادی اور فتح کی تقریبات پر نیک خواہشات۔ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق کے دوران پاکستانی عوام کی حمایت پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا۔ یوم آزادی کی تقریب میں آذری فوجی دستے کی شرکت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ کلگام آپریشن میں بھارتی افواج ناکامی کا شکار، 12 دن سے بھوکے پیاسے فوجی مٹی کھانے پر مجبور۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کلگام میں قابض بھارتی افواج اور مزاحمت کاروں کے درمیان لڑائی طول پکڑ رہی ہے۔ 12 روز میں 9 بھارتی فوجی ہلاک، جبکہ ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز ناکارہ ہو گئے۔ آج بھی 2 بھارتی فوجی افسر ہلاک ہوئے، ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت 14 شدید زخمی ہوئے۔ چیف جسٹس ضیاء آفریدی کی زیر سربراہی بینچ کا سپریم کورٹ میں جائیدادوں کی نیلامی کے فیصلے کے خلاف بحریہ ٹاؤن کی اپیل کے سننے سے انکار۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے موقف اپنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ چکا، اس پر اضافی معروضات جمع کراؤں گا۔ عدالت نے وکیل کو اضافی معروضات جمع کرانے کی اجازت دے دی۔ چیف جسٹس ضیاء آفریدی نے ریمارکس دیے کہ مناسب ہوگا کہ یہ کیس پرانا بینچ ہی سنے۔ مارکہ حق اور یوم آزادی کی مناسبت سے خصوصی تقریبات کا آج سے آغاز۔ خصوصی تقریب آج رات 8 بجے جنید اسٹیڈیم اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء شرکت کریں گے۔ تقریب کے دوران جنید اسٹیڈیم میں JF-17 تھنڈر کا فلائی پاسٹ اور میوزیکل شو ہوگا۔ ملی نغمے، روشنی اور آتش بازی سے وطن سے محبت کا اظہار کیا جائے گا۔ تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے جشن آزادی پروقار طریقے سے منانے کا اعلان کر دیا۔
پاکستان پرم ملک ہے، ہم معاشی ترقی چاہتے ہیں، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، ترقی کا سفر ہو چکا ہے اور یوم آزادی ہمارے لیے مبارک دن ہے۔ پوری قوم کو مبارکباد۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب سے خطاب نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اللہ پاکستان کو ترقی یافتہ اسلامی قلعہ بنائے۔ مارکہ حق میں اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی اور بھارت کے ساتھ جنگ میں بے مثال کامیابی ملی۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور میں کئی بیرونی دوروں میں اکٹھے گئے، تمام ادارے اور سیاسی جماعتیں مل کر کام کریں گی تو ہی ملک آگے بڑھے گا۔ ایس ایس جی سی نے یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں گیس لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان ایس ایس جی سی کے مطابق آج اور کل رات کو گیس کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی، جبکہ ملک میں کل اور 15 اگست کے درمیانی شب رات 12 بجے تک گیس بلا تعطل دستیاب رہے گی۔